Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے نماز کے بارے میں پڑھ لیا تھا، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بتایا کہ ہم نے نماز کے فرض، واجبات، سنتیں سب کچھ پڑھ چکے ہیں اور مجھے امید ہے آپ لوگ یاد کر لیے ہوں گے۔ تو اب جیسے نماز میں کچھ چھٹ جاتا ہے، فرض آپ کا اگر چھٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، یعنی آپ نے اگر سجدے نہیں کیے تو نماز نہیں ہوگی، اگر آپ بیٹھے نہیں تو نماز نہیں ہوگی، آپ نے نیت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی، شرط جو ہے، شروع جو ہے نیت کرنا، قبلے کی طرف منہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو فرض اور شرط اگر چھٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگر سنت یا واجبات میں سے کچھ چھوٹ جائے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ ہم پڑھیں گے۔ سجدہ سہو، سجدہ سہو کیا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہم اس میں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 29، سجدہ سہو۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ واجبات نماز سے کوئی ایک بھول سے چھوٹنے کی وجہ سے نماز میں جو نقصان پیدا ہوتا ہے، یعنی نماز میں جو واجبات ہیں اس میں سے اگر چھوٹ جائے تو آپ کی نماز میں پوری نہیں ہوگی، وہ کم ہو جائے گی، مطلب پوری نہیں ہوگی۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے 2 سجدے سہو کرنا چاہیے۔ تو اس کو صحیح کرنے کے لیے، جیسے آپ کا کوئی واجبات نماز میں چھوٹ جاتا ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں 2 سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ سہو کا معنی ہے بھول جانے کے ہیں، مطلب سہو کا سجدہ سہو، مطلب سہو کا مطلب کیا ہے؟ بھولنا، مطلب بھولنے کا سجدہ، ٹھیک ہے۔ تو سہو کا معنی، تو اگر کوئی نماز واجبات چھوٹ جاتا ہے نماز میں تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے، بھولنے کا سجدہ کرنا ہے، 2 سجدے ہیں وہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نماز کے آخری قاعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے، یعنی نماز کے آخری میں جو آپ آخری قاعدہ میں بیٹھیں گے، سلام پھیرنے سے پہلے جو بیٹھتے ہیں آخری میں، اس میں تشہد پڑھیں گے، یعنی التحیات للہ پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے، سمجھے؟ کب کرنا ہے؟ جیسے نماز میں آپ کچھ بھول گئے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آخری قاعدہ میں بیٹھنا ہے، التحیات پورا پڑھنا ہے، پھر سجدہ سہو کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ سجدہ کرنے کے پہلے ایک طرف سلام پھیرے، تکبیر کہے اور سجدہ کرے۔ کیسے کرنا ہے؟ التحیات للہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا ہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر بول کے سجدہ کر لینا ہے۔ کیسے؟ التحیات پڑھنا ہے آخری سجدے میں، پھر ایک طرف سلام پھیر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر بول کر سجدے میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھے کے بعد تکبیر پڑھ کر سر اٹھائے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم عام سجدہ کرتے ہیں، 3 بار تسبیح پڑھنا ہے، پھر اٹھانا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر بیٹھ کر دوبارہ۔ جب آپ یہ 2 سجدہ کر لیں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہم بیٹھ کر واپس پھر تحیات پڑھیں گے، پھر درود ابراہیم پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر سے بتاتا ہوں۔ آخری قاعدہ میں بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، ایک طرف سلام پھریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اللہ اکبر بول کے سجدہ جائیں گے، پھر 3 تسبیح، جیسے عام 2 سجدے کرتے ہیں ویسے 2 سجدے کریں گے، پھر اس کے بعد جب دونوں سجدے کر لیں گے اس کے بعد پھر سے تحیات پڑھیں گے، پھر درود ابراہیم پڑھیں گے، پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم یکساں ہے، یعنی سنت ہو، فرض ہو یا واجب ہو، کوئی بھی نماز ہو یا نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر آپ کچھ بھول جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ سجدہ سہو اسی طرح کرنا ہے، کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا سجدہ ہے جس کا نام ہے سجدہ تلاوت۔ یہ تو ہو گیا سجدہ سہو، یعنی نماز میں کچھ بھول جاتے ہیں تو سجدہ سہو ہو گیا۔ اب دوسرا ایک سجدہ بولتے ہیں سجدہ تلاوت۔ تلاوت مطلب سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ اب ہم پڑھیں گے، شروع کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں 14 مقام ہیں جن کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی قرآن جب ہم اس میں قرآن شریف میں 14 جگہ ایسی ہیں جہاں اگر آپ وہ پڑھتے ہیں یا کسی اور کا پڑھا ہوا آپ سنتے ہیں وہ چیز تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سجدہ نماز کے اندر باہر بھی ہوتا ہے، یعنی نماز کے اندر آپ نے وہ 14 جگہ پڑھی یا نماز سے باہر 14 جگہ پڑھی، وہ سجدہ تلاوت کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سجدہ صرف ایک ہوتا ہے، اور جیسے سجدہ سہو ہم نے کیا کہا؟ 2 سجدے ہوتے ہیں، لیکن اس میں 2 نہیں، صرف ایک سجدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ سہو کے جیسے 2 نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ سیم طریقہ ہے سجدہ تلاوت کا۔ ہم نے جو کون کون سے مقام ہیں، 14 جگہ ایسی ہیں جہاں سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے، تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔
آئیے شروع کرتے ہیں۔ سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت میں کیا فرق ہے؟ سجدہ سہو جو نماز میں کچھ نقصان ہو جاتا ہے بھولنے سے سجدہ سہو کرتے ہیں۔ سجدہ تلاوت قرآن شریف میں 14 جگہ ایسی ہیں جہاں پڑھنے اور سننے سے ہمیں سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کچھ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ ایک اتحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیریں گے، پھر اللہ اکبر بول کے سجدے میں جائیں گے، پھر اسی طرح 2 سجدے کریں گے، پھر آخری میں تحیات، درود شریف اور دعا پھر سے پڑھیں گے۔ سجدہ سہو واجب ہونے کے بعد سجدہ سہو نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ ہاں، اگر سجدہ جیسے نماز میں آپ کچھ بھول جاتے ہیں پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا اور سلام پھیر لیا تو آپ کی نماز ویسٹ ہو گئی، نماز باطل ہو گئی، دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے، دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے، سمجھے؟ دوبارہ سن لیجئے، اگر آپ کے اوپر سجدہ سہو تھا، آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن میں 14 جگہ جو ہے ہمیں سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے، وہ 14 جگہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ سجدہ سہو کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، نماز میں کچھ چھوٹنے سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اب اگلا سبق 30واں سبق ہے، وطر، نماز وطر ہے، انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ سجدہ تلاوت ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔